مجاہدہ کرتے رہے، وہ 40 دن اپنے نفس سے لڑتے رہے، نہ تو کھانا نہ تو پانی نہ تو کوئی پتے کھائے، کوئی چیز آپ نے نہیں کھایا، مسلسل 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بھی والد گرامی ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر کے خدا کی عبادت کر رہے تھے، بھوک نے آپ کو ستایا تو ایک دریا میں سیب بہتا ہوا آیا، آپ اسے اٹھا کر کے کھا لیا۔ جب آپ اسے اٹھا کر کے کھایا تو خیال آیا کہ اس سیب کا مالک کون، اس سیب کا مالک کون، بغیر اجازت میں نے اس سیب کو کھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت کے دن روز محشر میں پوچھ لیا، اے ابو صالح تو نے سیب کیسے کھایا بغیر مالک کے اجازت کے، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ خیال ہمارے بھی خیال آتے ہیں، ملے مال چوری کا ہو، چماری کا ہو، حرام کا ہے، حلال کا ہے، آنے دو، منہ کے اندر جائے، پیٹ بھرے، ذائقہ ملے، پیٹ پھلائے، سب آنے دو، جس طریقے سے بھی آئے۔ حضور غوث پاک سے بڑی عقیدت اور محبت ہماری ہے، ان کے والد گرامی کی بات سن کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ کوئی صاحب نظر نہیں آیا کہ جس سے پوچھے یہ سیب کا مالک کون ہے۔ جس طرف سے دریا کا ندی کا پانی بہہ کر کے آ رہا تھا اس کے مخالف چل دیجئے، یعنی کہ پچھم سے بہ رہا تھا تو آپ پچھم کی طرف واپس چل دیجئے، جدھر سے آ رہا پانی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ کیوں کہ ادھر سے بہ کے آیا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوگی سیب کی، تو ادھر سے آیا، آپ یہاں سے ادھر کی طرف چل۔ دور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب کی باغ ہے اور اس باغ میں سے ایک پیڑ ہے، اس کی کچھ ٹہنیاں نہر میں لٹک رہی ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ اسی پیڑ سے یہ سیب پانی میں گرا ہے جو بہہ کر کے گیا ہے بغیر اجازت کے، میں نے جسے کھایا۔ آپ باغ کے اندر داخل ہوئے، اندر جانے کے بعد تلاش میں ہے آخر باغ کا مالک کون۔ اندر جا کر کے دیکھتے ہیں تو ایک صاحب نظر آتے ہیں جو باغ کے رکھوالی والے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ باغ کے مالک ہیں؟ کہتے نہیں، میں باغ کے مالک ہیں، ان سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ باغ کے مالک تھے، وہ تشریف لائے، حضرت ابو صالح موسیٰ چنگی دوست جو باغ کے مالک تھے، حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ عنہ۔ آپ اس سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں، اے باغ کے مالک، میں بغیر اجازت کے اس باغ کا ایک سیب کھایا ہے جو پانی میں بہہ کر کے جا رہا تھا، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کریں۔ اللہ جب انہوں نے اتنی بات سنی، حضرت عبداللہ سومعی وہ بھی ایک اللہ کے ولی کامل بزرگ تھے، جب اتنی بات سنی انہوں نے کہا کہ یہ آنے والا کوئی جو شخص ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ کا متقی اور پرہیزگار ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ اب کرایا جائے، کچھ نہ کچھ معاہدہ کرایا جائے۔ باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومعی کے فرماتے ہیں، اے سیب کھانے والے سن، تیری سیب کی خطا تو میں اس وقت معاف کروں گا جب تک کہ تو میری ایک شرط کو منظور نہیں کر لیتا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ چنگی دوست فرماتے ہیں کہ میں آپ کی شرط کو منظور کرتا ہوں، بتائیں کون، لیکن میری خطا کو معاف کریں۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، تب اس کے بعد سوچوں گا کہ تمہاری خطا معاف ہوئی ہے یا معاف ہوئی ہے۔ کتنے 10 سال آپ نے خوشی خوشی قبول فرما لی، کیوں؟ ان کو خدا کو اپنا منہ دکھانا تھا، خدا کی بارگاہ میں پیشی ہونی تھی، خدا کی بارگاہ میں جانا تھا، رسول کو اپنا چہرہ دکھانا تھا، اسی لیے 10 سال کی سزا کو آپ نے باخوشی قبول کی۔
اور باغ کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ تمہیں مجاہدہ بھی کرنا ہے یہیں پر بیٹھ کر۔ آپ نے 10 سال تک بلا چور چرا، بلا کوئی چیز سوچے سمجھے، کوئی سوال کیے، کوئی چیز پوچھے ہوئے آپ اس شرط کو قبول فرما لی اور اس بات کی رکھوالی کی، مجاہدہ کرتے رہے۔ مسلسل 10 سال کا جب وقت گزر گیا، پھر آپ حضرت عبداللہ سومری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، میری سے خطا کو معاف فرما دیں۔ حضرت عبداللہ سومری فرماتے ہیں کہ ابھی تمہاری خطا معاف نہیں ہوگی، ابھی 2 سال اور کتنے سال؟ 2 سال اور اس بات کی رکھوالی کرو، تب تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ انہوں نے خوشی خوشی پھر سے قبول فرما لی، 2 سال اور جب 2 سال مکمل ہو گئے، یعنی کہ 12 سال مکمل ہو گئے، اس سیب کی خطا کو معاف کروانے کے لیے 12 سال آپ نے باغ کی رکھوالی کیا ہے اور خدا کی عبادت اور ریاضت کیا ہے۔ جب آپ کے 12 سال مکمل ہوئے تو حاصل ہوتے ہیں حضور والا یہ 2 سال بھی مکمل ہو چکے ہیں، میری خطا کو معاف کیا جائے۔ حضرت عبداللہ سومری فرماتے ہیں کہ تمہاری خطا تو اب اس شرط پر معاف کی جائے گی کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، جب تم نکاح کر لو گے تمہاری خطا کو معاف کر دی جائے گی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں حضور وہ کون؟ حضور فرمائیں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا تو کیا میری خطا معاف ہوگی؟ فرماتے ہیں ہاں تمہاری خطا کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن سنو تو صحیح، نکاح کے لیے تیار ہو، لیکن اس کی کچھ باتیں بھی ہیں، اسے بھی ذرا سن لینا، تب اس کے بعد کہنا کہ ہاں میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت